Assalamu alaikum. I am Kanan Asli. I've taken retirement from Army recently. I've been serving in armed forces for the last 28 years. Gynecology को हम 4 मेन सब स्पेशलिटीज़ में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक यूरो गायनेकोलॉजी है. इसमें जिन ख़वातीन को पेशाब से रिलेटेड मुख्तलिफ आर्ज़े होते हैं वो शामिल हो जाती हैं. मिसाल के तौर पे पेशाब बार बार आना या बग़ैर हाजत के पेशाब का निकल जाना, या जब हाजत आए तो वो इतनी प्रेसिंग हाजत हो कि उसको कंट्रोल ना कर पाना, मसाने में तकलीफ़ या पेशाब की नाली में तकलीफ़. उसके अलावा जैसे ख़वातीन कहती हैं बच्चेदानी की छत नीचे गिर गई है, या बच्चेदानी बाहर आना शुरू हो गई है, नीचे वज़न आना, या पखाने में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डिलीवरी के बाद. कई औरतों का पेशाब और पखाने का मैकेनिज़्म फ्री हो सकता है अगर मुनासिब देखभाल उस वक़्त ना की जाए. तो वो बेसिकली एक आम पर बंदे की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से वो तमाम मसाइल जो हैं हम यूरो गायनेकोलॉजी में कवर करते हैं. ये सब ख़वातीन में हो सकते हैं क्योंकि ख़वातीन की पेशाब की नाली मर्दों की निस्बत छोटी होती है, और इसलिए वो तमाम पेशाब से रिलेटेड मसाइल जो है उनकी ज़्यादा शिकार हो सकती हैं. फिर उसके अलावा कुछ ख़वातीन में मौरूसी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी इसका शिकार हो सकती हैं. फिर जैसे जैसे आप चाइल्ड बेयरिंग एज में जाते हैं, बच्चे डिलीवरियाँ होती हैं, उस डिलीवरी के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पे मुख्तलिफ जो पट्ठे हैं और जो रगें हैं उनकी इंजरी होती है, उससे आहिस्ता आहिस्ता ये वीक होना शुरू हो जाती हैं. फिर और चीज़ें जैसे वेट गेन है, या जिसको हम ओबेसिटी कहेंगे, मोटापा, या अगर ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी लगी रहती है या कब्ज़ बहुत ज़्यादा है और ज़ोर लगाना पड़ता है पेशेंट्स को, या बहुत क्रॉनिक वेट लिफ्टर्स हैं वो उनको. फिर जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है और हार्मोन्स काम करना छोड़ देते हैं तो मेनोपॉज में से इसमें फ़र्दर एक मज़ीद तेज़ी आती है. ये तो वो चीज़ें हैं जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स में चल रही हैं. फिर ख़ुद हमारी आदतों में ख़राबी, मतलब हमारी लिक्विड इनटेक का चुनाव और उसकी मिक़दार का चुनाव, वो भी इसको बहुत इफ़ेक्ट करता है. हर एज ग्रुप में पेशाब की तकलीफ़ हो सकती है, चाहे एक छोटी बच्ची है या एक बूढ़ी औरत है, उस तक डिपेंड करता है कि वो नौयत बदलती जाती है डिफरेंट एज ग्रुप्स में. और उसके अलावा सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे भी पेशाब की तकलीफ़ हो सकती है, जिसमें पेशाब गलत रूट से बहना शुरू हो जाए और उसको करेक्ट करके उसका रूट दोबारा दुरुस्त करना पड़े. बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल फैक्टर से रिलेटेड भी हैं. मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपका लिक्विड इनटेक है या मोटापा है, ये चीज़ें, तो हम पहले तो पेशेंट्स को सिंपल एक एवेलुएशन से शुरू होते हैं. हम स्टैंडर्ड जो परफॉर्मर्स हैं उसके ऊपर उनको एवेलुएट करते हैं, और उसके बाद हम उनकी देखते हैं कि लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स क्या की जा सकती हैं, जो लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स करके हम उनकी उस चीज़ को कम कर सकते हैं. उसके बाद हाँ, जिसका वहाँ तक नहीं हल होता है, फिर आगे हम इन्वेस्टिगेशंस का दायरा लेके आगे चलते हैं कि जी क्या वजह है कि इस खातून का ये प्रॉब्लम है. उसमें फिर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं. सर्जरी आमतौर पे हम एज अ लास्ट रिजॉर्ट रखते हैं, और उन सर्जरी से पहले कुछ ख़ास इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिनको हम यूरोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं, जिसकी फैसिलिटीज़ बहुत चंद लिमिटेड एरियाज़ में अवेलेबल हैं. मतलब अब लाहौर में हम जैसे कर रहे हैं और कराची में जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी में. मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी परसेप्शंस अबाउट जैसे लिक्विड इनटेक के बारे में उनकी परसेप्शन जो कॉमन चीज़ें हैं वो कॉमनली एड्रेस हो जाती हैं एक्चुअली, लेकिन ये जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस. मिसाल तौर पर उनको पता नहीं होता कि अब जैसे ख़वातीन में आमतौर पर होगा कि स्किन फ्रेश रखने के लिए 8 गिलास पानी रोज़ाना पीना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत कॉमन एक है मिथ जो हर खातून, अब वो 8 गिलास पानी के साथ वो चाय जो ले रही है वो उसको लिक्विड्स में काउंट ही नहीं कर रही. फिर चाय का एक अपना ट्रिगर मैकेनिज़्म है वो जाके, इसी तरह जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो कार्बोनिक एसिड में जाके मसाने में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, या जिसको आप कह सकते हैं कि जी ये अपनी गलती आप कह लें, या उसको एक कह लें कि एक चीज़ की इग्नोरेंस है, इल्म नहीं है, मालूम नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है. तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हम एजुकेशन के साथ इनको रिड्यूस कर सकते हैं. फिर ये कि हाँ क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जिनसे हमने लामहला गुजरना ही है, मिसाल के तौर पे चाइल्ड बेयरिंग है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए ट्रेन जगह पे आप ट्रेन बर्थ अटेंडेंट आपको अटेंड कर रहा हो या डॉक्टर आपकी डिलीवरी कर रहा हो, और क्या चीज़ें उस वक्त अवॉइड की जानी चाहिए जिससे कि ऐसे मसाइल क्रिएट ना हो. और बहुत सी चीज़ें इसमें से ऐसी हैं कि जो अवॉइडेबल हैं और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के साथ या ड्यू प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ प्रिवेंटेबल हैं. इनफर्टिलिटी की वजूहात में देखें, एक तो ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी एक कपल का प्रॉब्लम है, सो मेल फैक्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और फीमेल फैक्टर्स.
تو ایک تو ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا یہ بھی ہے کہ میل فیکٹر انفرٹیلٹی کے لیے بھی فیمیل ہی ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ میل کا ڈسکلوز ہی نہیں کیا جاتا کہ اس کو کوئی پرابلم چل رہی ہے. تو بہت جگہوں پہ ہمیں میل انفرٹیلٹی کو ہم ایڈریس کر لیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو فیمیل انفرٹیلٹی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فیمیل انفرٹیلٹی کا بھی رجحان زیادہ اس لیے ہے کہ جیسے پالیسسٹک اویرین سنڈروم آج کل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ہماری خوراک میں جیسے ہم پروسیسڈ فوڈز بہت زیادہ لے رہے ہیں، برگر چیز، بچیوں میں یہ باہر کے کھانے کی بہت زیادہ عادت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو آرگینک فوڈ سٹف ہے وہ ہم نے کم لینا شروع کر دیا. تو دیٹ از ون پری ڈسپوزنگ فیکٹر کہ جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی بڑھ رہی ہے. پھر ہماری سوسائٹی میں بھی باہر کی طرف جیسے تھوڑی ڈیلیڈ میرجز کا رواج ہے، کیونکہ لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں. تو جیسے آپ شروع کے ٹائموں میں دیکھیں کہ تو بہت چھوٹی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی تھیں، اس کے اپنے مسائل تھے، لیکن اب یہ کہ تھوڑی لیٹ ایج میں جا کے ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کے بھی اپنے ریلیٹڈ پرابلمس ہو سکتے ہیں. ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے اب بہت زیادہ فیملی سپلٹ ہو کے بھی رہ رہی ہیں، مطلب کہ ہسبینڈ زیادہ کچھ ایریاز جیسے میں کھاریاں میں رہی ہوں تو وہاں پہ آپ کہیں 80% فیملیز ایسی ہیں جن کے ہسبینڈ پاکستان میں ہوتے ہیں، باہر ہیں. آپ ٹریٹمنٹ آپ کرا رہے ہیں گائنیکالوجسٹ سے، اور اگنورنس کی یہ حالت ہے کہ 6 مہینے بعد آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں. مطلب حالانکہ ہم ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں کہ ہسبینڈ رہ رہے ہیں ساتھ نہیں ہیں یہ وہ، لیکن آپ 6 منتھس کے بعد ڈسکلوز کریں کہ جی وہ تو صرف فرسٹ سائیکل میں یہاں تھے ٹریٹمنٹ کے، اس کے بعد 6 سائیکلس میں تو وہ یہاں تھے ہی نہیں، وہ تو واپس چلے گئے. سو ایک تو یہ چیز ہے مطلب، اور دوسرا یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ بیسیکلی یہ آپ اس کو مطلب بہت زیادہ اس کی اویئرنیس یہ پہلے کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلب کپلس کو اکٹھے رہنا چاہیے اور اکٹھے رہ کے ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے. انفرٹیلٹی کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، انفرٹیلٹی مختلف وجوہات کی بنا پہ ہو سکتی ہے، جس میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو براڈ کیٹیگری میل اور فیمیل کی آ جاتی ہے، پھر فیمیل کے اندر بھی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. تو یس مینی ٹائپس آف انفرٹیلٹیز آر کیوریبل، اور اب تو جیسے ایڈوانس ٹیکنیکس آ گئی ہیں، IVF، ICSI، ان چیزوں کے ساتھ تو بہت حد تک میل فیکٹر بھی ایڈریس ہو رہا ہے، فیمیل فیکٹرز بھی ایڈریس ہو رہے ہیں. ہاں لیکن کچھ انفرٹیلٹیز نہیں ٹھیک ہو سکتی جو بالکل جہالت کی وجہ سے کچھ ایسی ہیں. مطلب میں آپ کو جیسے ایگزامپل کوٹ کروں گی کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، شی واز لائک 60 ایئرز آف ایج، اور اس کا ہسبینڈ 30 ایئرس کے بعد اس کو وزٹ کرنے آیا لنڈن سے. اس کی پہلی بیٹی 32 سال کی تھی. دا ہسبینڈ لیفٹ، اور اس کو 32 بیچ میں وہ آیا 1-2 دفعہ یا جو بھی تھا، اس وقت فرٹیلٹی کنسرنس نہیں تھے. اور وین شی واز 60 سو ہی براٹ ہز وائف کہ جی اب مجھے ایک بچہ بھی چاہیے. سو دیٹ از سم تھنگ جو ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، جہالت، ایک اگنورنس، اور یا یہ کہ ایک میل ڈومینیشن. وہ چیزیں جو ہیں وہ تو آپ ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے بھی ہم ایجوکیشن اسپریڈ کر سکتے ہیں، پبلک اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. لیپروسکوپک سرجری جو ہے یہ بیسیکلی عام زبان میں جس کو آپ کیمرے کے ذریعے آپریشن کرنا کہتے ہیں، مطلب پیٹ کے اوپر ایک بڑا 10 انچ کا کٹ لگانے کے بجائے ناخن کے برابر 2 یا 3 یا میکسیمم 4 چھوٹے نشان لگائے جاتے ہیں، اور اس میں ہم کیمرے کے تھرو اندر انٹری کرتے ہیں اور پورا پیٹ کھولے بغیر، یعنی صرف ان کیمروں کے تھرو آپ سرجری کرتے ہیں. یہ سرجری ٹیکنیکلی زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، اس کا اکوپمنٹ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، اس لیے اور ہر بندہ اس میں ٹرین نہیں ہے، اس لیے ہر جگہ پہ ہو نہیں رہی. اٹ از ٹائم کنزیومنگ تھوڑی، مطلب باقی سرجریز جو ہم اوپن سرجریز کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، اس لیے کئی لوگ ٹائم سیونگ کے حساب سے بھی سوچتے ہیں کہ مطلب، اور پلس اٹ از مور کاسٹلی، ظاہر اس کا اکوپمنٹ ایکسپینسو ہے. لیکن اس کے بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ پیشنٹس جو ہیں وہ سرجری کے بعد اسی دن، میجر سرجری کے بعد بھی اسی دن اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت جلدی دے آر بیک ٹو ورک. انٹرنل ٹراما بہت کم ہوتا ہے، ریکوری بہت فاسٹ ہوتی ہے، اور پوسٹ آپریٹو اسکارز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے امبلائکس کے اندر، یا جس کو آپ نیبل کہتے ہیں، وہ اس کے اندر آپ نے دیا ہے اسکار تو وہ نظر ہی نہیں آتا. اوور آل پوری دنیا میں اس وقت سیزیرین کا ریٹ ریلیٹیولی ہائر سائٹ پہ جا رہا ہے، اور وہ ٹرینڈ پاکستان میں بھی فالو ہو رہا ہے، جس کی کچھ تو جینون وجوہات ہیں، کیونکہ میڈیکو لیگلی ہم لوگ بہت کانشیس ہو گئے ہیں، بہت اویئر ہو گئے ہیں. نارمل ڈلیوری کے اندر کئی دفعہ کچھ برتھ انجریز ہو سکتی ہیں جن کا بعد میں کوئی مداوع نہیں ہوتا، اور کیونکہ ہم لوگ میڈیکو لیگلی بہت کانشیس ہوتے جا رہے ہیں اور لیٹیگیشن بہت ہائی ہوتی جا رہی ہے، پیشنٹس نارمل ڈلیوری سے ریلیٹڈ مسائل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک ڈیفینسو آبسٹیٹرکس بھی پریکٹس ہو رہی ہے، جس میں لوگ خالی ڈاکٹرز نہیں، پیشنٹس بھی جلدی سیزیرین کے لیے آپٹ کر دیتے ہیں. سیزیرین کی اپنی ڈیفینیٹ انڈیکیشنز ہیں، وہاں پہ سیزیرینز ان اوائڈیبل ہیں، وہاں پہ اگر آپ انہیں اوائڈ کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی تو وہ پھر ایک اور طرح کی جہالت ہے. مطلب
میں نے اپنے ٹینیور میں ایسے پیشنٹس کو آپریٹ کیا جنہوں نے ہڈی تنگ ہونے کی وجہ سے سیزیرین نہیں کروایا اور بعد میں بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ڈیڈ بیبی بھی ہمیں سیزیرین کر کے ہی نکالنا پڑا. سو دس واز ویری انفارچونیٹ تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ پبلک اویئرنیس ضروری ہے کہ مطلب پیشنٹس کو ہم ایک انفارم ڈیسیژن کرنے کا موقع دیں, انہیں بتائیں کہ ہاں آپ کے کیس میں, اور اس کو ہم ایک بلینکٹ رول کے طور پر نہیں اپلائی کر سکتے, انڈیویجولائزڈ آپ نے کیسز کا کرنا ہے ڈیسیژن, اور آپ نے پیشنٹ کو بتانا ہے کہ آپ کے کیس میں آپ کے اندر یہ پوٹینشیل نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے نارمل ڈلیوری میں بالفرض, اور اس وجہ سے آپ کا سیزیرین ہونا ضروری ہے. اور کچھ ایسی انڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں, مطلب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جو صرف جہالت کی ایگزامپلس ہیں, کہ میرے پاس کھاریاں سی ایم ایچ میں وہ لوگ ایک پیشنٹ کو لے کر آئے جس کا پہلا سیزیرین ہوا تھا, اور سیکنڈ ٹائم وہ نارمل ڈلیوری کہیں سے کرا کے پرائیویٹ کلینک سے, اور پیشنٹ کو پوسٹ ڈلیوری ہمارے پاس لے کے آئے تھے. وہ پیشنٹ بالکل ٹرمینل سٹیجز پہ تھی, شی واز پلس لیس, شی واز بلڈ پریشر لیس, اس کا ایچ پی بعد میں کوئی میرا خیال ہے 2 گرامز بڑی مشکلوں سے ہم نے بلڈ نکال کے بھیجا تھا. بچے کی آلریڈی ڈیتھ ہو چکی تھی اسی پرائیویٹ کلینک میں, اور پیشنٹ کی ہم نے اس کو تھیٹر لے کے جب گئے اور اس کو اوپن کرنے سے پہلے ہی ٹیبل ڈیتھ ہو گئی, ود ان 10 منٹس آف ارائیول ان دا ہاسپٹل, 10-15 منٹس جو اس کو ہمارے پاس آئے. تو اس کے باہر اس کے پیرنٹس بیٹھے تھے جو اتنے سیٹسفائیڈ بیٹھے ہوئے تھے کہ آئی تھاٹ کہ شاید یہ کوئی ڈسٹنٹ ریلیٹیوس ہیں, اور میں نے ان سے بڑی جیسے گلے کے انداز میں بات شروع کی. میں نے کہا آپ اس کے کیا لگتے ہیں بچی کے نا, آئی واز سو اپسیٹ ٹو سی سچ اے ینگ مدر, اس کی لاسٹ بورن کی ایج صرف 1.5 سال تھی. تو ایک یہ دیکھنا کہ ایک 1.5 سال کا بچہ جو ہے وہ بالکل, تو میں آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ وہ اس کے پیرنٹس تھے. تو میں نے اسے کہا آپ نے اتنی لیٹ اس کو لے کر آئے ہیں ہاسپٹل, آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم سے لے آتے. تو میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی کہ ان کی سیٹسفیکشن کا لیول بالکل چینج نہیں ہوا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو قسمت میں ہے وہ ہوا ہے. ہمارے خیال میں بہت اچھی اس کی اس دفعہ ڈلیوری ہوئی ہے, کیونکہ پہلی جو ڈاکٹر تھی اس نے کہا نارمل ڈلیوری ہو ہی نہیں سکتی, اور اس نے زبردستی سیزیرین کر دیا. اور اب کی دفعہ ڈاکٹر صاحبہ نے دیکھیں اس کی نارمل ڈلیوری کر دی, باقی موت زندگی موت تو اللہ کی طرف سے. تو مطلب اس حد تک بھی آپ کو نارمل ڈلیوری کا کریز نہیں ہونا چاہیے کہ یو ہیو لاسٹ دا مدر, یو ہیو لاسٹ دا بیبی, بٹ یو آر اسٹل سیٹسفائڈ کہ جی ڈلیوری نارمل ہو گئی تھی. سو ایونچوئل ایم از ناٹ ڈلیوری اور سیزیرین سیکشن, ایونچوئل ایم از اے ہیلدی مدر اینڈ اے ہیلدی بیبی. اور وہ آپ کو جس روٹ سے بھی اس وقت مل رہا ہے اس پرٹیکولر کیس میں, اس کے لیے پیشنٹ کو ڈیسیژن میکنگ میں گائیڈ کرنا چاہیے. ہمارے انفارچونیٹلی بہت سارے کویکس یا صرف لیس کوالیفائڈ لوگ جنہوں نے اپنے میٹرنٹی ہومز کھول لیے ہوئے ہیں, وہ پیشنٹ کی اس ویکنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ کے پاس ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں جیسے اب سرگودا میں تھی میں, اور یا کھاریاں میں تھی, یا پنڈی میں, یا پشاور میں, ہمارے پاس بہت برے کیسز obstructed لیبر کے آتے تھے, جس میں بچہ بھی مر گیا ہوتا تھا, ماں کو بھی کمپلیکیشنز ہو چکی ہوتی تھیں, اور پھر بھی ان کا سیزیرین ہو رہا ہوتا. سو اٹ شوڈ ناٹ گو ٹو دیٹ لیول. تو یہ میں نے آپ کو اپنے بارے میں ایک بریف بتایا ہے. یہ میرے ایریاز ہیں جن میں میں کام کر رہی ہوں, جس میں میرا ایکسپیرینس ہے اور ایکسپرٹیز ہے. آپ میں سے کسی کو بھی اگر ان سے ریلیٹڈ یا جنرل گائنی آپس سے, جس کو ہم ماہر امراض زچہ بچہ کہتے ہیں, اگر اس سے کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مرہم کے فورم کے تھرو, اور آپ اس کے تھرو اگر کوئی کویشچن پوز کرنا چاہیں تو آپ وہ کویشچن بھی ہمیں پوز کر سکتے ہیں.